ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم یا پروردگار تیرے دین کو سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے اس محفل کے اندر جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں حاضر ہیں یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما یا پروردگار اس محفل میں بات کرتے ہوئے یا بات سنتے ہوئے یا پروردگار ہم سے کوئی اگر غلطیاں ہو گئی یا محفل کے آداب کا خیال نہ رکھ سکے یا اللہ اس کے لیے ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں ہمیں معافی عطا فرما یا پروردگار اس محفل میں ہم نے تیری اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی یا پروردگار تیرا پیغام جو تو نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے یا اللہ ہم نے وہ سنا یا اللہ ہماری زندگیوں کو اس پیغام کے مطابق کر دے یا اللہ اس دنیا کے اندر تو جانتا ہے کتنی زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو بار بار ہمارے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں ہمارے ایمان کمزور ہیں یا اللہ ہم کمزور ہیں بار بار بھٹکنے کے خطرات موجود رہتے ہیں بار بار بھٹک جاتے ہیں یا اللہ تو ہماری دستگیری فرما ہمارے ایمان کو یا اللہ ضائع ہونے سے بچا یا پروردگار ہمارے ایمانوں کو ضائع ہونے سے بچا ہمارے ایمانوں کو ضائع ہونے سے بچا یا پروردگار ہمارے یقین کو ہمارے ایمان کو اپنی ذات کے اوپر قائم فرما یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرما یا اللہ ہمیں دین اسلام پہ ہمیشہ قائم رکھنا اور ہم سب کا خاتمہ اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ اسی دین اسلام کے اوپر فرمانا یا پروردگار ہماری بھول چوک پہ ہماری پکڑ نہ فرمانا یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھنا یا اللہ ہم تجھ سے سیدھے راستے کے طلبگار ہیں یا اللہ اس صراط مستقیم پہ رکھنا جس کا تو نے اپنے قرآن کے اندر ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ ہم اس صراط مستقیم کی تجھ سے دعا کریں یا پروردگار ہمیں وہ صراط مستقیم عطا فرما اور اس صراط مستقیم کے مطابق ہمیں اپنی ساری زندگیاں گزارنے کی یہاں تک کہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہو جائیں توفیق عطا فرما یا پروردگار ایمانوں کی حفاظت فرمانے والا تو ہی ہے تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یا اللہ اس دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اتنی نہ ڈالنا کہ ہم تیرے دین کو بھول جائیں یا اللہ صرف اتنی ڈالنا کہ جتنا کہ تو اچھا سمجھتا ہے جو ہمارے لیے جائز تو نے قرار دی ہے یا اللہ تاکہ ہم اس دنیا میں تیری فرما برداری کے ساتھ یا پروردگار اپنی زندگی گزار سکیں اور اس دنیا سے ایمان کے ساتھ تیرے دربار میں حاضر ہو سکیں یا پروردگار ہمیں ایسے اعمال عطا فرما سب سے پہلے ہمیں ایسی سوچ عطا فرما پھر ہمیں ایسے اعمال عطا فرما جو تجھے پسند ہیں یا پروردگار اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع اور آپ کی سنتوں کے مطابق ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت
آپ کے صحابہ کی محبت اور آپ کے اہل بیت کی محبت نصیب فرما۔ یا پروردگار ہمیں ان تمام چیزوں سے دور رکھ یا اللہ جو ہمارے دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کا باعث بنے۔ یا پروردگار اس دور میں جو کہ فتنوں سے بھرا ہوا ہے، فتنے مختلف شکلوں میں ہمارے پاس آ رہے ہیں یا اللہ، کچھ فتنے دین کا نام لے کر، دین کا لبادہ اوڑھ کر ہماری زندگیوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ان سے بھی محفوظ فرما۔ اور کچھ فتنے یا اللہ فطروں کی شکل میں ہی ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن ہم لوگ ان کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں یا اللہ ہمیں ان سے بھی محفوظ فرما۔ یا پروردگار اس دور کے اندر جیسے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی کہ ایمان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا، صبح کے وقت انسان مسلمان ہوگا اور شام کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، رات کو اگر وہ مسلمان ہوگا صبح کے وقت وہ ایمان سے خالی ہوگا۔ یا پروردگار ہمارے دلوں پہ، ہمارے حال پہ خصوصی کرم فرما، ہمارے ایمان کو محفوظ فرما یا اللہ، اپنے قرآن کے ساتھ ہمارے دلوں کو جوڑ دے یا اللہ، ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی محبت، قرآن پاک کو پڑھنے، اس کی عزت کرنے، اسے سمجھنے اور اسے اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا پروردگار تیرے کرم کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، ہم تجھ سے تیرا کرم مانگتے ہیں، تمام امت مسلمہ کے لیے تیرا کرم مانگتے ہیں یا پروردگار، تمام بلاد اسلامیہ کے لیے تیرا کرم مانگتے ہیں یا اللہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حال پہ رحم فرما یا اللہ، دنیا کے اندر ہماری جو حالت ہے تو بڑے اچھی طرح سے جانتا ہے، تو ہی جانتا ہے یا اللہ کہ ہماری کیا حالت ہے یا اللہ، امت مسلمہ کو عزت اور وقار عطا فرما یا پروردگار، ہمیں ایسے رہبران ملت عطا فرما یا اللہ جو صحیح معنوں میں یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی کامیابی کی طرف رہنمائی کر سکیں یا پروردگار، ہمارے جو رہبر یا اللہ تیرے دین کا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بہتری کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں یا اللہ ان کو کامیاب فرما یا اللہ، ان کی بہت اچھے طریقے سے رہنمائی فرما، ان کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں یا پروردگار تو ہی دور کرنے والا ہے، وہ دور فرما یا پروردگار، ان کے لیے امت کی بہتری کے کاموں کو کرنا ان کے لیے آسان بنا دے، اور جو لوگ ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں یا اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما دے، ان لوگوں کو ہدایت دے دے یا پروردگار، تاکہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزارنے کے لیے آسانی کے ساتھ تیار ہو سکے اور اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق آسانی کے ساتھ گزار سکے یا پروردگار، ہم سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما یا پروردگار، عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرما یا پروردگار، ہماری اس نشست میں ہمارے بزرگ بھی ہوتے ہیں، ہماری بہنیں بھی ہوتی ہیں، ہمارے نوجوان بھی ہیں یا اللہ، کچھ بچے بھی اس میں آتے ہیں یا اللہ، ان سب کے حال پہ رحم فرما، ان سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، دین پہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرما یا پروردگار، ہمارے بزرگ اس محفل میں جو تشریف لاتے ہیں یا اللہ، ان میں سے کچھ بیمار ہیں، ہمارے اللہ حسن بھائی بیمار ہیں یا پروردگار، ان کو بھی، اور اس محفل میں شریک باقی بھی دیگر افراد، ہمارے بہنیں بھائی اگر بیمار ہیں تو ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما یا پروردگار، ان کے عزیز و اقارب میں سے اگر کوئی بیمار ہے تو ان کو تندرستی عطا فرما یا اللہ، مسلمانوں میں یا باقی لوگوں میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو یا اللہ صحت و تندرستی عطا فرما، چاہے وہ یا اللہ جسمانی طور پر بیمار ہیں یا روحانی طور پر بیمار ہیں یا پروردگار، سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ، اور جو مسلمان اس دنیا سے تیرے دربار میں حاضری کے لیے تشریف لے جا چکے، ان سب کی مغفرت فرما، اپنے ہاں ان کی اچھی مہمان نوازی فرما، ان کو ان کی قبروں کے اندر بہت زیادہ سکون عطا فرما، عالم برزخ کی زندگی ان کے لیے بہت خوبصورت بنا دے یا اللہ، دنیا کے اندر رہتے ہوئے بتقاضۂ بشریت ان سے جو غلطیاں یا کوتاہیاں ہو گئیں یا پروردگار ان کو معاف فرما دے یا پروردگار، ان سے صرف نظر فرما یا پروردگار، ہمارے حال پہ رحم فرما
یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، یا اللہ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں اپنے پاس لے کے جانا، اور یا اللہ آخرت میں اپنے نیک بندوں کے اندر شامل فرمانا۔ یا اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت فرما، ہماری آنے والی تمام نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان سب کی جان مال، ان کی آگے نسلیں، یا اللہ سب کی اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمانا میرے مولا۔ یا اللہ جو تجھ سے مانگا ہے وہ عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے یا اللہ اور ہمارے لیے بہتر ہے اپنے فضل و کرم سے وہ بھی عطا فرما۔ یا پروردگار ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں ان کی تکلیفوں کو دور فرما، جو مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں یا اللہ ان کو آزادی کی نعمت نصیب فرما، یا اللہ ان کو سکھ کے دن دیکھنے نصیب فرما، ایمان کے ساتھ ان کو سکھ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔